الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج جو مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے بنی اسرائیل کی بدعہدی کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہود و نصارہ آپ کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں تو یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، ان کے بڑے بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلے مشہور ہیں، ان 12 قبیلوں سے 12 سردار چنے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ فرعون غرق ہوگا اور بنی اسرائیل کو بیت المقدس شام میں جگہ دی جائے گی۔ وہاں پر ایک قوم تھی جبارین، وہاں ان کا قبضہ تھا۔ یہ 12 سردار چنے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سردار بنایا اپنی قوم کی طرف سے۔ ان 12 سرداروں کو وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ ان لوگوں کی تیاری کیسی ہے جنگ کے لیے، اور وہ کس طرح لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ 12 سردار جب دیکھنے گئے تو دیکھ کر گھبرا گئے، ان کی جنگی طاقت، ان کے جسموں کو، ان کے قد کو، تو یہ گھبرا گئے۔ 10 سردار نے تو آ کر منع کر دیا کہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں، آپ کے ساتھ آپ کا اللہ جنگ کرے۔ یہ 12 سردار تھے، 10 نے انکار کر دیا، 2 اپنے وعدے پر قائم رہے۔ تو ان کے وعدے توڑ دینا ان کا پرانا طریقہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جنگ کی، ان کو ہلاک کیا۔ اللہ فرماتا ہے لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ ایک قانون بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو، اس کے ساتھ ہو، تو اسے کیا کام کرنے ہیں؟ یہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ خالی ہماری شریعت میں نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھا۔ کچھ فرق کے ساتھ تھا، ہم میں زکوٰۃ کے کچھ اور طریقے ہیں، ان میں کچھ اور طریقے تھے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان پر 2 نمازیں فرض تھیں، لیکن یہ طریقہ، یہ قانون پرانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارا مددگار ہوگا، لیکن کب؟ جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور رسولوں کی تعظیم کرو گے۔ رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے، رسولوں کی تعظیم بھی کرو گے۔ اگر نبیوں کا، رسولوں کا ادب نہیں کرو گے، تعظیم نہیں کرو گے، ان سے محبت نہیں کرو گے، یہ پرانا طریقہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی تعظیم کرو۔ کوئی ایک لفظ، ہلکا لفظ نبی کے لیے کہہ دیا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، تو سارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر نبیوں کی تعظیم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو کوئی نماز نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ جو غریبوں کی مدد کرتے ہو، امداد کرتے ہو، اس کا سودا تم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو۔ یہ سودا کس سے کر رہے ہو؟ مدد غریب کی کر رہے ہو، قرض غریب کو دے رہے ہو، کل آخرت میں بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب وہ لوگ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ جنہوں نے رسولوں کی تعظیم کی، ان کی بات مانی، ان کے ساتھ جہاد کیا، نماز ادا کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو اللہ تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا اور ضرور داخل کرے گا تمہیں باغات، بہتی نہریں ہیں اس کے نیچے۔ تو جو کفر کرے اس کے بعد تم میں سے تو بے شک وہ بھٹک گیا۔ جس کو ساری باتیں سمجھا دی گئی کہ کس طرح ایمان پر قائم رہنا ہے، کون سے عمل کرنے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم بھٹک گئے تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاؤ گے۔ نبی کی تعظیم کرنی ہے، نبی کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہ نبیوں کا ادب کرانا، یہ اللہ تعالیٰ خود نبیوں کا ادب کرا رہا ہے کہ نبیوں کی تعظیم کرو۔ جب اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہو کر وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن نبیوں کی توہین کرنا، ان کا ادب نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کا ادب عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔